السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میں ایک عام متوسط طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہوں جس کا نام ثالیہ ہے۔ ہمارا گھر پرانے قدیم محلے کی تنگ و تاریک گلیوں میں ہے، جہاں صبح سویرے دودھ والے کی آواز سے لے کر سبزی والے کی پکار تک سب کچھ اتنا مانوس ہے کہ آنکھ کھلتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا وقت ہوا ہے۔ میری اماں بیچاری لوگوں کی سلائیاں کڑھائیاں کر کے گھر کا خرچہ چلاتی ہیں۔ وہ دن رات کپڑے کے تھان اور دھاگوں میں گھری رہتی ہیں۔ سلائی مشین کی ٹک ٹک ہمارے گھر کی پہچان بن چکی ہے، مگر اکثر ان کے ہاتھوں پر سوئیاں چبھ جاتی ہیں یا پھر دھاگے کی رگڑ سے چھالے پڑے ہوتے ہیں۔ پھر بھی اماں بیچاری چپ چاپ سب سہتی ہیں۔ ان کے چہرے پر تھکن تو دکھائی دیتی ہے، مگر پتہ نہیں کیوں اماں شکوہ کیوں نہیں کرتی، بس ایک ہی جملہ بار بار دہراتی ہیں کہ بیٹی حوصلہ رکھ، اللہ بڑا کارساز ہے۔ میں ان کی بات سنتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ آخر وہ دن کب آئے گا جب یہ محنت کم ہو جائے گی اور اماں سکون کا سانس لے گی۔ میرے ابا کبھی بڑا برا مان جاتے ہیں، لوگ ان کے پاس مسئلے لے کر آتے تھے، کہتے تھے وہ کالے علم کے ماہر تھے۔ میں چھوٹی تھی، بس اتنا جانتی تھی گھر کے باہر لوگوں کی لمبی قطاریں لگی رہتی تھی، جو لوگ ہاتھوں میں دیسی مرہم یا تعویذ لیے جاتے، دعائیں دیتے۔ رفتہ رفتہ حالات بدل گئے، لوگوں کی بد دعائیں بھی ساتھ آنے لگیں اور پھر ابا بستر سے جا لگے معذور ہو گئے۔ اب ان کی آنکھیں چھت کو دیکھتی رہتی ہیں، ان کے ہونٹ کچھ عجیب الفاظ دہراتے ہیں جنہیں میں اور اماں سمجھ نہیں پاتی، مگر دل میں دھڑکا لگا رہتا ہے۔ مجھے کالج جانا ہوتا ہے، مگر گھر کے حالات ایسے ہیں کہ پڑھائی بوجھ لگتی ہے۔ صبح جلدی اٹھ کر اماں کے ہمراہ ناشتہ تیار کرتی ہوں، کبھی صرف چائے اور 2 خشک روٹیاں ہوتی، کبھی بچا سالن، ہم پھر بھی خوشی خوشی کھاتے۔ چھوٹا بھائی اسکول جانے کے بہانے ضد کرتا ہے کہ اسے جوتے چاہیے، مگر پرانے جوتوں کو پالش کر کے گزارا کرنا پڑتا ہے۔ میں اسے پیار سے سمجھاتی ہوں کہ دیکھو علی، یہ جوتے ابھی ٹھیک ہیں، نئی چیزیں وقت آنے پر ملے گی۔ وہ منہ بسوڑتا ہے اور میں کڑتی ہوں کہ بچپن بھی آخر کیسا ہے جس میں خواہشیں دبانا سیکھنا پڑتی ہیں۔ جب کالج جاتی ہوں تو لڑکیاں نئی نئی چوڑیاں، سرخی پاؤڈر اور سب کچھ دکھاتی ہیں۔ میں اپنی پرانی کتابوں میں منہ چھپائے بیٹھی رہتی ہوں۔ سہیلیوں کو لگتا ہے میرا مزاج الگ ہے، مگر اصل میں میرے حالات خستہ ہیں۔ کلاس کے بعد سیدھا گھر دوڑتی ہوں تاکہ اماں کا سلائی میں ہاتھ پٹا سکوں یا ابو کی دوائی وقت پر انہیں کھلا سکوں۔ اماں کبھی کہتی ہیں بیٹا پڑھائی پر دھیان دے، اللہ کوئی رستہ نکال دے گا۔ میں مسکرا کر اماں کو دیکھتی، مگر دل میں سوچتی اگر میں اماں کے ساتھ نہ رہوں تو گھر کیسے چلے گا۔ شام کو محلے کی عورتیں پانی بھرنے آتی ہیں تو ان کی باتوں میں طنز چھپا ہوتا ہے۔ کوئی کہتی دیکھو یہ وہی شخص ہے جو دوسروں کو تعویذ دیا کرتا تھا اور آج خود بستر سے جا لگا ہے۔ کوئی ہنس کر کہتا کالے علم والے کا گھر دیکھو کیا سے کیا ہو گیا۔ میں اماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھتی ہوں تو فوراً بات بدل دیتی ہوں کہ اماں آپ دیکھیں یہ کپڑا کتنا خوبصورت ہے، اس کا جوڑا کیسا بنے گا۔ رات کو جب سب سوتے ہیں تو میں ابو کے پاس بیٹھتی ہوں، ان کے پاؤں دباتی ہوں، ان کے پیر سخت اور ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ میں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ ابو آپ ٹھیک ہو جائیں گے نا۔ وہ کبھی ہلکی سی آواز نکالتے ہیں، کبھی خاموش رہتے ہیں۔ ایک رات میں نے کہا ابا آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا؟ انہوں نے آنکھوں سے اشارہ کیا جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں، مگر میں جانتی تھی کہ میرے ابو اب پہلے والے نہیں رہے۔ اکثر ان کے پاؤں دباتے دباتے میری آنکھ وہیں لگ جاتی۔ صبح جب آنکھ کھلتی تو میں وہیں بیٹھی ہوتی، میرے کپڑے شکن آلود، بال بکھرے ہوتے، مگر دل میں سکون ہوتا تھا کہ میں نے ابو کی خدمت کی ہے۔ اکثر اماں کہتی کہ ثالیہ بیٹی تمہیں اپنی نیند کا خیال رکھنا چاہیے، مگر میں کہتی ہوں اماں یہ میرا فرض ہے، آپ تمام عمر ہمارے لیے جاگتی رہی ہیں، اب میری باری ہے۔ کبھی کبھی محلے کی لڑکیاں پوچھتی ہیں تم ہر وقت اتنی سنجیدہ کیوں رہتی ہو، ہمارے ساتھ ہنستی کھیلتی کیوں نہیں؟ میں مسکرا کر کہتی بس دل نہیں چاہتا، کیونکہ دل پر بوجھ ہے اور وقت و حالات نے وقت سے پہلے بڑا کر دیا ہے۔ دل میں خیال آتا ہے اماں کو آرام دوں، بہن بھائیوں کو اچھی تعلیم دوں اور ابا کا علاج ہو سکے، باپ کو چلتا پھرتا دیکھوں۔ اماں اکثر کہتی کہ دعا کیا کرو، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اماں دعا تو کرتی ہوں، مگر دل میں ایک خلا سا ہے
کبھی کبھی سوچتی ہوں کیا واقعی ہماری دعائیں سنی بھی جا رہی ہیں یا نہیں۔ یہی بس روز کا معمول تھا، صبح کالج، شام گھر کے کام، رات ابا کے پیر دبانا، کبھی اماں سے ہنسی مذاق، کبھی بہن بھائیوں سے وہی چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے، مگر دل کے اندر رچی ہوئی اداسی تھی جو کسی کو نظر نہیں آتی۔ اکثر اوقات میں خود کو مضبوط ہونے کا درس دیتی، مگر پھر اپنے تھکے چہرے کو دیکھ کر آنکھیں بھر آتی ہیں۔ زندگی کی یہی بھاگ دوڑ مجھے تھکا دیتی، مگر پھر ابو کے پاؤں دباتے دباتے میں خود بھی اونگنے لگتی ہوں تو وہ سب سے قیمتی سکون لگتا ہے۔ ایک سوال بار بار دماغ میں آتا ہے کہ میرے ابا کے ساتھ ہی یہ کیوں ہوا؟ مجھے یاد ہے بچپن میں جب ہم چھوٹے تھے، ہمارے گھر کے باہر لمبی لمبی قطاریں رہا کرتی تھی۔ لوگ تعویذ لینے آتے، کوئی کاروبار کے لیے، کوئی اولاد کے لیے، کوئی دشمنوں سے نجات کے لیے۔ جب امی سے پوچھتی تو امی مختصر جواب دیتی کہ بیٹی تیرے باپ کے پاس علم ہے، وہ دوسروں کا بھلا کر سکتا ہے، مگر جوں جوں بڑی ہوئی میں نے دیکھا وہ علم ایسا نہیں تھا جسے نورانی عمل کہا جا سکے۔ اکثر رات کو دروازے پر عجیب لوگ آتے، کچھ کے چہروں پر خوف ہوتا، کچھ کے چہروں پر غصہ۔ ابو ان سے دھاگا لیتے، کوئی کبوتر یا کالا مرغا، اور پھر کمرے میں جا کر دیر تک پڑھائی کرتے۔ پھر عجیب و غریب سی آوازیں آتی۔ جب اماں سے میں سوال کرتی تو اماں ڈانٹ دیا کرتی کہ بس تو کام سے کام رکھا کر، مگر میرے دل میں وسوسے پیدا ہونے لگے تھے۔ ایک دن میں نے اماں کو روتے دیکھا، انہوں نے سر پکڑ کر کہا اللہ ہمیں معاف کرے، یہ کیسا علم ہے جو ہم پر الٹنے لگا ہے۔ ابا کے چہرے پر غرور ہوتا تھا، وہ کہتے تھے میں سب کا حساب کر سکتا ہوں، کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ مگر پھر وقت بدلا، میں نے دیکھا وہی ابا جو دوسروں کو ہلاک کرنے کی بات کرتے تھے اب خود چارپائی سے ہلنے کے قابل نہ رہے تھے۔ ایک دن میں نے کہا ابا کیا ہوا آپ کو؟ آپ تو بڑے طاقتور تھے، کیا کسی نے آپ کو باندھ دیا ہے؟ وہ دھیمی آواز میں بولے صالحہ بیٹی دعا کرو اللہ مجھے معاف کر دے، یہ سب مجھے میرے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ میں کیا مطلب ابا؟ میں نے بہت کچھ کیا بیٹی، میں نے لوگوں کے رشتے توڑوائے، بے گناہوں کو تکلیف دی، میں نے سوچا کہ میں سب پر غالب ہوں، نعوذ باللہ، مگر ایک غلطی نے میرا سب کچھ لے لیا۔ ایک دن میں نے بے قصور لڑکی پر کالا عمل کیا اور اس کی بددعاؤں نے مجھے بستر سے لگا دیا، میں گر گیا۔ اس کے بعد ان کے منہ سے بے ربط الفاظ نکلتے رہے، کبھی وہ کہتے معاف کر دو، کبھی چیختے مت آؤ میرے پاس، کبھی کسی کا نام دہراتے۔ میں امی سے پوچھتی تو امی کہتی صالحہ تیرا باپ اپنے ماضی کے کرتوتوں کی آگ میں جل رہا ہے، اس کی زبان پر جو بھی ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، مگر مجھے لگتا ہے کوئی نہ کوئی پراسرار طاقت ہے جو اسے چھوڑنے کو تیار نہیں۔ بیٹی تیرا باپ واقعی برا تھا، لوگ ڈرتے تھے، وہ مانگتے تھے تو وہ دیتا تھا، مگر حقیقت میں دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، مگر تیرا باپ شیطانوں سے مدد لینے لگا تھا۔ امی ہمارا کیا ہوگا؟ کہیں وہ طاقتیں ہمیں نقصان تو نہیں پہنچائیں گی؟ اماں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا نہیں بیٹی، اللہ سے لو لگا لو تو بچ جائے گی، مگر اپنے باپ کو دیکھ کہ دنیاوی غرور کس طرح خاک میں ملتا ہے۔ امی مجھے ڈرانے لگی، مجھے معاف کر دینا۔ میں نے کہا ابو میں نے تو کچھ نہیں کیا، پھر آپ کیوں معافی مانگتے ہیں؟ وہ ہنسے، مگر ہنسی ایسی تھی جیسے کسی قید میں بند انسان ہو۔ بیٹی میں نے جو تیرے لیے سوچا ہے وہ تجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یوں میں اماں کو دیکھتی تو ہم دونوں خاموش ہو جاتے۔ محلے دار کبھی کبھی تذکرہ کرتے کہ تیرا باپ بڑا ظالم تھا، اس کے کالے عملیات نے کتنے گھروں کو برباد کیا اور آج وہ خود برباد ہے۔ کوئی عورت کہتی اللہ کا عذاب ہے، کوئی کہتا کسی نے بڑا وار کیا ہے۔ میں سن کر چپ رہتی، مگر دل میں یہ خیال پختہ ہوتا گیا کہ ابو کی یہ حالت یوں ہی نہیں، ان کے اوپر کوئی ایسی طاقت قابض ہے جو عام انسانوں کے بس کی نہیں۔ نیم بے ہوشی میں نکلی ہوئی آوازیں میرے کانوں میں گونجتی رہتی، وہ بار بار ایک نام لیتے تھے جیسے کسی کو بلا رہے ہوں، اور پھر ڈر کے مارے کانپ جاتے۔ ایک دن میں نے پوچھا ابا یہ نام کس کا ہے، آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ انہوں نے سر گھما کر کہا بیٹی تو کچھ نہیں سمجھے گی، مگر یہ جان لے میں اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں ڈال چکا ہوں۔ اس کے بعد وہ رونے لگے، میں نے ان کا سر اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور کہا ابا آپ فکر نہ کریں، اللہ بہتر کرے گا۔ اندر ہی اندر
مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ان کی اس معذوری کے پیچھے کوئی نہ کوئی پراسرار طاقت ہے۔ جب میں ان کے قریب بیٹھتی تو ایسا لگتا کمرے میں کسی اور کا وجود بھی موجود ہے۔ ہوا کا جھونکا بغیر وجہ کے جلنے لگتا، بلب ٹمٹمانے لگتے۔ میں ڈر کے مارے اماں کو دیکھتی تو وہ فوراً قرآنی آیات پڑھتی اور کہتی، اللہ کی پناہ مانگو بیٹی۔ میں ڈری سہمی سجدے میں گر کر دعا کرتی کہ یا اللہ ہمیں بچا لے۔ ابا کے چہرے پر میں نے کبھی سکون نہیں دیکھا تھا، ہمیشہ خوف لہراتا۔ بالآخر جب یوں ہی یہ واقعات کا سلسلہ چلتا رہا تو میں سمجھ گئی کہ میرے ابا کی سزا دنیاوی نہیں بلکہ کسی اور جہان کی طاقت نے انہیں جکڑ رکھا ہے۔ یہی سوچ کر میں مزید ڈری سہمی رہنے لگی کہ کہیں وہ طاقت مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ جب ابا کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ بسترے سے اٹھنے کے قابل نہ رہے تو ساری ذمہ داری اماں کے کمزور کندھوں پر آ گئی۔ اماں جو سلائی سے تھوڑا بہت کماتی تھی وہ صرف آٹے دال یا کبھی سبزی کے لیے کافی ہوتا۔ میں صبح کالج جانے سے پہلے اماں سے پوچھتی کہ اماں آج کھانے میں کیا ہے، تو وہ مسکرا کر کہتی بیٹی جو اللہ نے دیا ہے وہی پکا لوں گی۔ ان کی مسکراہٹ کے پیچھے تلخی ہوتی تھی۔ کالج کی فیس وقت پر دینا مسئلہ تھا، بھائی بہنوں کی کاپیاں، بستے، جوتے، سب چیزیں مانگتی۔ میں نے کئی بار امی سے کہا امی آپ میرا کالج چھڑوا دیں تاکہ میں کام کر سکوں، مگر وہ ڈانٹ دیتی اور کہتی صالحہ بیٹی اگر تو پڑھائی چھوڑ دے گی تو ہمارے لیے روشنی کہاں سے آئے گی؟ تجھے پڑھنا ہے چاہے جیسے بھی ہو۔ میں ان کی بات پر چپ ہو جاتی مگر اندر سے روتی کیونکہ کتابوں کی قیمت بھی ہم پوری نہیں کر پاتے تھے۔ کئی بار ایسا ہوتا میں نے پرانی کاپیاں الٹ پلٹ کر کے خالی صفحات پر لکھا تاکہ نئی کاپیوں کی ضرورت نہ پڑے۔ سہیلیاں ہنس کر کہتی صالحہ تم تو ہمیشہ سادہ کپڑوں میں رہتی ہو، ارے کبھی تو کچھ نیا جوڑا پہن لیا کرو۔ میں بس یہی کہتی کہ مجھے سادگی ہی پسند ہے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ نیا پہننے کے لیے پیسے کہاں سے لاتی۔ جب امی رات گئے تک سلائی مشین پر جھکی رہتی ان کو دیکھتی تو ان سے کہتی امی بس کر دیں تھک جائیں گی۔ ارے بیٹی تھکنا کیا ہوتا ہے، جب پیٹ کی آگ سامنے ہو تو تھکن اپنے آپ غائب ہو جاتی ہے۔ ایک دن چھوٹے بھائی نے ضد کر دی کہ اماں اسکول میں سب کے پاس رنگ والی پینسلیں ہیں مجھے بھی چاہیے۔ میں نے بہلایا اور کہا ابھی ہمارے پاس نہیں مگر دیکھو میں تمہیں اپنا قلم دے دیتی ہوں۔ وہ رونے لگا۔ کیا آپ سب یہی کہتے ہیں کہ ابھی نہیں تو آخر کب؟ میں نے اسے روتے کو چپ کروایا۔ اسے چپ کرواتے ہوئے میرے اپنے بھی آنسو بہہ نکلے تھے۔ محلے والے بھی ہمیں دیکھ کر طرح طرح کی باتیں کرتے۔ ایک دن ایک آنٹی نے اماں سے کہا بہن یہ کیا دھرا تو تمہارے شوہر کا ہے، اب دیکھو تم لوگ کیسے گزارا کر رہے ہو، یقیناً یہ اللہ کا عذاب ہے۔ لوگوں کے یہ تانے کوسنے مجھے اندر ہی اندر جھلساتے تھے۔ ایک دن استاد نے کہا کہ اگلے ہفتے اسائنمنٹ جمع کروانا۔ میں نے سوچا پرانا کاغذ استعمال کر کے کچھ بنا لوں گی مگر کلاس میں لڑکی نے طنزیہ کہا کہ صالحہ تمہارے پاس تو نئی کتاب نہیں کیسے بناؤ گی؟ میں نے کہا اللہ آسان کرے گا، جی چاہا وہیں بیٹھ کر رو دوں۔ کئی بار امی سے پوچھا تھا امی کیوں نہ ٹیوشن پڑھا لوں تاکہ کچھ کما سکوں مگر وہ کہتی بیٹی تیرے کندھوں پر پہلے ہی اتنا بوجھ ہے، تو اپنی پڑھائی جاری رکھ، اللہ اپنے آپ راستے نکالے گا۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا جیسے ہمارا ہر دن قرض اور کمی کا بوجھ اٹھائے گزرتا ہے۔ ایک دن میں محلے کی دکان سے آٹا لینے گئی تو دکاندار نے کہا بہن پہلے پرانے پیسے دے دو پھر نیا سامان ملے گا۔ اس کی بات میں نے سنی تو دل ڈوب گیا۔ میں نے کہا چچا کل تک دے دوں گی، ابا بیمار ہیں، حالات خراب ہیں۔ وہ بھی طنز کرنے لگا اور میں ضبط کر کے بنا سامان خریدے لوٹ آئی۔ امی نے پوچھا بیٹی آٹا کیوں نہیں لائی؟ میں نے کہا کل لے آؤں گی۔ وہ بھی سمجھ گئی۔ شام کو ہم نے 2 سوکھی روٹیوں اور چائے پر گزارا کیا تو دل مزید بوجھل ہو گیا۔ ابا سے بات کرتے ہوئے کہا ابو اگر آپ ٹھیک ہوتے تو ہم ایسے حالات میں نہ ہوتے۔ وہ آنکھوں سے اشارہ کرتے جیسے کہنا چاہتے ہوں بیٹی یہ سب میرے کیے کا تو پھل ہے۔ ایک دن میری سہیلی نے مجھے کہا صالحہ تیرے کپڑے اتنے پرانے کیوں ہیں؟ میں نے کہا مجھے نئی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، مگر حقیقت تو اس کے الٹ تھی۔ یہ غربت کے بوجھ اور لوگوں کے طعنے آہستہ آہستہ مجھے اندر سے گھلانے لگے تھے۔ میرا جی چاہتا کہ کس سے دل کا حال کہوں،
کوئی سننے والا نہیں، بس میرا کمرہ اور میرا رب جانتا تھا کہ میں کتنا ٹوٹ رہی ہوں، مگر دن میں سب کے سامنے مضبوط بن کر رہنا پڑتا کہ یا اللہ ماں کو سکون دے، ابو کو شفا دے اور مجھے طاقت دے۔ بہرحال میں خود کو سمندر میں ڈولتی کشتی کی طرح محسوس کرتی جسے کوئی سہارا ساحل نہ مل رہا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میری نیند عجیب ہو گئی، جو ہی رات آتی ابا کے پاؤں دباتے تھک کر میں زمین پر سو جاتی تو مجھے ایک ہی خواب بار بار آنے لگا۔ پہلے مجھے لگا شاید میرا وہم ہے، مگر وہی خواب 3-4 راتیں لگاتار میں نے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا اس میں کوئی راز چھپا ہے۔ خواب میں ایک سنسان جگہ کھڑی ہوتی ہوں جیسے کسی کچے پرانے راستے پر، اور اچانک دھند کے اندر سے ایک شخص نمودار ہوتا ہے جس کا قد لمبا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں ایسی عجیب سی روشنی تھی جیسے وہ مجھے دیکھ کر جانتا ہو کہ میں کون ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر ہمیشہ ایک ہی جملہ آتا اور وہ کہتا تم ڈرو مت، وقت آنے پر میں تمہارے پاس آؤں گا۔ اور میں خواب میں حیران کھڑی رہ جاتی ہوں۔ کئی بار میں نے اس سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی مگر اس کی آنکھوں کی تیزی اور چہرے کی پراسرار مسکراہٹ مجھے روک دیا کرتی۔ پھر اچانک میرا خواب ٹوٹ جاتا اور میری آنکھ کھلتی تو میں پسینے میں ڈوبی ہوتی۔ ایک رات جب یہ خواب دیکھ کر جاگی تو دھڑکن اتنی تیز تھی کہ میں نے امی کو جگا دیا۔ امی کو بتایا کہ مجھے ایک ہی خواب بار بار آ رہا ہے۔ امی ایک شخص نظر آتا ہے اور کہتا ہے ڈرو مت، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ امی نے میری بات غور سے سنی اور پھر کہا بیٹی یہ وہم ہے، زیادہ نہ سوچ، دل پر بوجھ نہ ڈال، رات کو کچھ آیات پڑھ کر سو جایا کر۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا مگر اندر ہی اندر ڈرنے لگی کہ آخر یہ کون ہے جو بار بار میرے خواب میں آتا ہے۔ اگلی رات پھر وہی خواب آیا۔ اس بار وہ شخص تھوڑا قریب آیا، میں نے اس کی آواز صاف سنی جیسے میرے کانوں کے اندر گونج رہی ہو۔ وہ بولا وقت قریب ہے، تمہارے لیے روشنی کا سفر ہے۔ آخر تم کون ہو، کیوں بار بار میرے سامنے آتے ہو؟ پوچھنا چاہتی تھی مگر زبان بند ہو گئی۔ اگلی صبح اٹھی تو امی نے پوچھا کیا پھر سے خواب آیا تھا؟ جی امی۔ میرا دل اندر سے کانپ رہا تھا۔ کالج گئی تو سہیلیوں نے کہا تم چپ چپ رہنے لگی ہو، کیا بات ہے؟ میں نے بہانہ بنایا کہ بس نیند پوری نہیں۔ کلاس میں بیٹھی تھی، خیالوں میں کھو گئی۔ مجھے لگا جیسے وہی شخص خواب والا دور کھڑا مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں چونک کر حقیقت میں آئی تو دل زور سے دھڑکنے لگا۔ رات کو جب ابو کے پاؤں دبا رہی تھی تو ان کی نیم بے ہوشی حالت میں ہونٹ ہلے۔ کان لگا کر سنا تو وہ بار بار کہہ رہے تھے وقت قریب ہے، سایہ آئے گا، روشنی کے ساتھ آئے گا۔ میں حیران رہ گئی کہ ابا کو بھی وہی الفاظ بولنے پڑے جو میں خواب میں سنتی ہوں۔ میں نے امی کو بتایا تو وہ کچھ دیر چپ رہیں اور پھر بولیں بیٹی یہ سب تجھے پریشان کرنے کے لیے ہیں، شاید شیطانی وسوسے ہیں۔ استغفار پڑھا کر میرے دل میں عجیب سا یقین بیٹھنے لگا کہ یہ خواب عام نہیں ہے، اس میں کچھ تو ہے۔ ایک رات وہی شخص خواب میں آیا اور بولا تمہارے دکھ سمیٹے جانے والے ہیں، بس وقت کا انتظار کرو سالیہ۔ اس نے میرا نام پکارا تو میں چونک گئی۔ ارے اسے میرا نام کیسے پتہ چلا؟ خواب تو وہم ہوتے ہیں مگر یہ خواب اتنا واضح تھا جیسے حقیقت میں کسی کو میرا نام پتہ ہو اور پکارا ہو۔ اگلے دن میں نے امی سے پوچھا کہ خواب میں کوئی اجنبی میرا نام لے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ گھبرا گئیں۔ خدا را بیٹی ایسی باتیں نہ کر، بس قرآن پڑھ، اللہ پر بھروسہ رکھ۔ ان کی آنکھوں میں خوف کی لکیر صاف نظر آئی۔ مجھے ڈر لگنے لگا مگر عجیب بات یہ تھی کہ جب وہ شخص خواب میں آتا تو میرے دل میں سکون اترتا جیسے کوئی مجھے تسلی دے رہا ہو۔ کئی بار سوچا کہیں ابو کے ماضی کی وجہ سے تو نہیں آ رہا، کوئی تعلق ان کے عامل ہونے سے تو نہیں۔ ایک دن میرا چھوٹا بھائی رات کو اٹھا اور بولا آپ خواب میں بول رہی تھیں؟ کیا واقعی؟ ہاں جی باجی، آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے جیسے آپ کسی کو روک رہی ہوں۔ میں نے ڈر کر آنکھیں بند کر لیں اور سوچا یہ خواب تو میرے اندر تک سرایت کر گئے ہیں، اب تو میرے لفظ بھی اس کا عکس بننے لگے ہیں۔ کئی بار میں نے خواب آنے کے بعد دعا کی یا اللہ اگر یہ تیری طرف سے کوئی اشارہ ہے تو مجھے واضح سمجھا دے، اگر وہم ہے تو نجات دلا دے، مگر بس وہی خواب بار بار آتا تھا۔ ایک دن امی نے کہا سالیہ تیری آنکھوں کے گرد حلقے بن گئے ہیں، تیری نیند پوری نہیں۔ کچھ نہیں امی، بس پڑھائی کا دباؤ ہے، مگر میں جانتی تھی اصل وجہ وہ پراسرار خواب ہے۔ ایک دن خواب میں وہ شخص پہلے سے زیادہ قریب آیا، اس کے چہرے کی روشنی واضح ہو گئی اور اس نے کہا جب وقت آئے گا
میں تمہیں دکھوں سے نکال لوں گا، تم ڈرنا مت، کیونکہ تم اکیلی نہیں ہو۔ اس بار میں پھر جاگ گئی اور پہلی بار مجھے لگا تھا کہ یہ اجنبی میرا دشمن نہیں بلکہ شاید میرا ہمدرد ہے۔ میں نے سوچا شاید واقعی کوئی غیر مرئی طاقت ہے جو میرے حالات کو جانتی ہے اور مجھے تسلی دینا چاہتی ہے، مگر پھر میں یہ سوچ کر ڈر گئی کہ کہیں یہ شیطانی دھوکہ نہ ہو۔ مگر سچ تو یہ تھا، اس خواب نے میرے اندر عجیب بدلاؤ پیدا کر دیا تھا۔ میں کمزور ہونے کے باوجود ایک امید محسوس کرنے لگی تھی، جیسے کسی نے دور سے مجھے ہاتھ بڑھا کر کہا ہو کہ صبر کر، سب بدلنے والا ہے۔ اور یہی خیال مجھے بار بار سہارا دیتا کہ شاید یہ خواب وہی جھلک ہے جو میری زندگی میں کچھ بڑا ہونے سے پہلے نظر آتی ہے۔ اس دن کی کیفیت آج بھی یاد کر کے دل دہل جاتا ہے۔ ابا جو برسوں سے بستر پر تھے، نیم بے ہوشی میں رہتے تھے، کبھی کچھ کہتے کبھی چپ پڑے رہتے، اور ہمیں یہ لگتا کہ وہ بس اپنی بیماری اور کمزوری کے سبب ایسے ہیں۔ مگر اس روز جیسے ان کے اندر سے کوئی آواز بلند ہو گئی ہو، وہ مجھے پکارنے لگے۔ میں بھاگ کر گئی، دیکھا ابا کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، یوں لگا جیسے وہ کوئی برسوں کا بوجھ اتار پھینکنا چاہتے ہوں۔ ابا کیا ہوا، پانی لاؤں کیا؟ امی امی، ابو کو کچھ ہو رہا ہے، آ کر دیکھیں۔ امی بھی آ گئیں۔ ابا نے بڑی مشکل سے میرا ہاتھ تھاما، دبایا۔ ان کی انگلیاں کمزور تھیں مگر اس دباؤ میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ میں نے کان ان کے ہونٹوں کے قریب کیا تو وہ رکتے رکتے کہنے لگے، صالحہ تیرا نکاح میں نے شاہ جنات سے طے کر دیا ہے۔ جو ہی یہ الفاظ میری سماعت سے ٹکرائے میرا جسم کانپ گیا۔ میں نے بے یقینی سے کہا، کیا کہا ابو، آپ ہوش میں تو ہیں؟ مگر انہوں نے جیسے میرا سوال سنا ہی نہ ہو، وہ بس اپنی بات دہراتے رہے۔ شاہ جنات تیرا نصیب ہے، وہ تجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ میں نے چلا کر کہا، امی سن رہی ہیں، ابو کیا کہہ رہے ہیں؟ اماں رونے لگی۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے؟ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا سنبھل کر رہنا، تیرے باپ کا ماضی تیرے حال پر اثر ڈالے گا۔ میں نے گھبرا کر کہا، آخر یہ کون ہے شاہ جنات، اور ابو نے ایسا مجھ سے کیوں کہا؟ بس دعا کر کے یہ وہم ہو۔ میں نے پھر ابا کو دیکھا، ان کے ہونٹ حرکت میں تھے۔ قریب ہو کر سنا تو نیم بے ہوشی میں ایک ہی جملہ دہرائے جا رہے تھے، صالحہ اس کا امان رہے گی، وہ تیرا سہارا ہے۔ اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور سانسیں تھم گئیں۔ ابو، میں چیخی۔ کمرے میں موت کا سا سناٹا تھا۔ امی نے انہیں ہلایا جلایا مگر ان کا شریر ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ اس لمحے میری روح جیسے نکل گئی۔ امی روتی رہیں اور میں بھی۔ امی، ابو نے یہ کیا کہہ دیا؟ یہ نکاح کیسے ہوا؟ یہ خواب تھا نا؟ امی نے میرا چہرہ تھام کر کہا، تیرے باپ نے جوانی میں بہت کچھ کیا تھا، وہ عامل تھے، لوگوں پر کالا علم کرتے تھے، بد دعائیں لیں انہوں نے، ان کی زبان پر ہمیشہ منتر رہتا تھا، اور میں تب سے ڈرتی تھی بیٹا کہ ایک دن اس شخص کے گناہ ہم سب کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لیں۔ آج جو بھی انہوں نے کہا ہے وہ شاید اسی کا اثر ہے، میں نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ مگر اماں نے کہا، تو انسانوں کے بیچ ہوتا ہے، جنات سے کیا لینا دینا؟ مجھے نہیں پتا بیٹی، یہ راز اب تو ہی جانے۔ میں پوری رات جاگتی رہی، ابا کی میت سامنے تھی اور آخری الفاظ کانوں میں گونج رہے تھے، شاہ جنات تیرا نکاح میں نے طے کر دیا، وہ تجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ دل میں خوف اور غصہ بھی تھا۔ میں نے امی سے کہا، کیا ابا کا دماغ خراب ہو گیا تھا؟ آخری وقت میں کیا کیا بول گئے؟ بیٹی، اب وہ ہم میں نہیں، اور یہ سب کسی پوشیدہ حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تجھے اس طرح کے خواب آتے تھے۔ امی کو بھی میرے خوابوں کا علم تھا۔ کئی بار میں نے تجھے رات کو نیند میں باتیں کرتے سنا ہے، کئی بار تیرے چہرے پر وہی کیفیت دیکھی ہے جو کسی اور جہان کے اثر سے آتی ہے۔ تو کیا یہ سب میرا مقدر ہے؟ کیا میرا کوئی اختیار نہیں؟ امی نے روتے ہوئے کہا، کبھی کبھی اولاد والدین کے کیے کا کفارہ بھرتی ہے، شاید تجھے بھی وہی کرنا پڑے گا، مگر یاد رکھ، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے؟ میں تو عام لڑکی ہوں، مجھے پڑھائی کرنی تھی، گھر سنبھالنا تھا، یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا؟ ابا کے جنازے کے دن محلے کے کچھ لوگ آئے، آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ کوئی کہتا تھا، دیکھو عامل کی بیٹی ہے، اس پر اثر ضرور ہوگا۔ کوئی کہتا اس کا نکاح جنات سے طے ہوا ہے۔ میں نے غصے سے ان کی باتیں سنی اور امی سے کہا، لوگ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ امی نے کہا، بیٹا، یہ دنیا ہمیشہ تماشا دیکھتی ہے، بس تو صبر کر،
اپنے رب پر بھروسہ رکھ، مگر میرے دل میں جیسے آگ سی جلنے لگی تھی۔ مجھے لگتا تھا میرے ابا نے جاتے جاتے میری زندگی کا سب سے بڑا بوجھ میرے کندھوں پر ڈال دیا، اور اب یہ خواب اور پراسرار الفاظ ایک حقیقت بنتے جا رہے تھے۔ میں نے قبر کی مٹی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ابا، آخر آپ یہ میرے لیے کیسا راستہ چھوڑ گئے ہیں؟ میں کیسے اس راہ کی حقیقت کو قبول کروں گی؟ پھر میں نے آنکھیں بند کر کے سچے من سے دعا کی کہ یا اللہ، مجھے اس حقیقت سے نمٹنے کی طاقت دے۔ اگر واقعی یہ سچ ہے تو مجھے اپنی پناہ میں رکھنا، اور اگر یہ دھوکہ ہے تو مجھے اس سے بچا لے۔ مگر اندر کہیں نہ کہیں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے خواب اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ سچ ہے، اور ایک دن وہ پراسرار مسافر حقیقت میں میرے سامنے ضرور آئے گا، اور وہ دن میری تقدیر بدلنے کا دن ہوگا، چاہے وہ جیسے بھی آئے۔ ابا کے جانے کے بعد ابھی سوگ ختم بھی نہ ہوا تھا کہ ایک نئی مصیبت ہمارے دروازے پر آن کھڑی ہوئی۔ ابو کی قبر کی مٹی خشک نہ ہوئی تھی، زخم ہرے تھے، مگر اس دنیا نے ہمیں سکون کا لمحہ نہ نصیب ہونے دیا۔ صبح ہی صبح دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ اماں کپڑے سی رہی تھیں۔ میں نے گھبرا کر دروازہ کھولا۔ سامنے پھپھا کھڑے تھے، جنہیں ہم برسوں سے جانتے تھے مگر جن سے کبھی خیر کی امید نہ رکھی تھی۔ ان کے ساتھ دو اجنبی آدمی تھے جن کے چہروں پر عجیب غرور اور رعونت ٹپک رہی تھی۔ انہوں نے اندر قدم رکھتے ہی کہا، صالحہ، تیری ماں کہاں ہے؟ میں نے کہا، وہ اندر ہے۔ وہ زبردستی اندر آ گئے اور اونچی آواز میں بولے، دیکھو بھابھی، اب یہ مکان میرا ہے، اس کے کاغذات میرے نام پر ہیں، تم لوگ اب یہاں زیادہ دن نہیں رہ سکتی۔ یہ بات سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ امی نے سلائی مشین چھوڑ کر کہا، بھیا، یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ یہ مکان تو میرے شوہر کی زندگی بھر کی کمائی ہے، تم کس حق سے کہتے ہو کہ یہ تمہارا ہے؟ وہ طنزیہ ہنسا اور جیب سے کچھ کاغذات نکال کر زمین پر پٹک دیے۔ دیکھ لو، یہ ہیں کاغذات، اب تم کہتی ہو تو ابھی پولیس کو بلا لوں اور کہہ دوں کہ تم لوگ ناجائز قبضہ کر کے بیٹھی ہو۔ اماں رونے لگی۔ ارے بھائی، خدا کا خوف کرو، ہم جائیں گے کہاں؟ ہمارے سر پر چھت نہ رہے گی تو ہم کس طرح زندہ رہیں گے؟ میں نے آگے بڑھ کر ڈرتے ڈرتے کہا، پھپھا، یہ مکان تو میرے ابا کا ہے، آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ ابو نے کبھی ذکر نہیں کیا کہ یہ مکان آپ کے نام پر ہے۔ پھپھا نے میری طرف دیکھا اور تیکھی آواز میں کہا، چپ کر لڑکی، بڑوں کی بات میں نہ بولا کر، تجھے کیا پتا؟ تیرے باپ نے مجھ سے کئی بار قرضہ لیا تھا، انہی پیسوں کے عوض یہ مکان اب میرے نام اس نے لکھا۔ اب میں چاہوں تو تم سب کو جیل میں بھیج سکتا ہوں۔ یہ سن کر میرا تو خون کھول اٹھا، مگر زبان بند رہی۔ میں نے بس اتنا کہا، یہ جھوٹ ہے، ابا آخری وقت تک بیمار رہے، کہاں سے قرضہ لیا انہوں نے؟ اور اگر لیا ہوتا تو ہمیں معلوم ہوتا۔ تمہیں کچھ نہیں پتا، عامل لوگ کہاں سب کچھ اپنے بیوی بچوں کو بتاتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے مانگا اور میں نے دیا، اب یہ مکان میرا ہے۔ امی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، بھائی، ہمارے بچے ہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ تم ہم پر رحم کرو۔ پھپھا نے کہا لگا کر کہا، رحم؟ اور میں بھابھی، رحم کرنا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تمہارے شوہر نے اپنی زندگی میں جتنے ظلم کیے ہیں، لوگوں کو برباد کیا ہے، اس کا حساب تو اب دینا پڑے گا۔ وہ کاغذات لہرا کر بولے، بس 7 دن کی مہلت دیتا ہوں، ورنہ تمہیں اور تمہاری بیٹی کو پولیس گھسیٹ کر لے جائے گی۔ یہ سن کر میرا دل دہل گیا تھا اور مجھے لگا جیسے زمین میرے پیروں تلے سے نکل گئی ہو۔ پھپھا کے جاتے ہی اماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے انہیں گلے لگا کر کہا، اماں رونا مت، اللہ بڑا ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا۔ امی نے کہا، بیٹی، یہ دنیا بڑی ظالم ہے، تیرے ابا کے اعمال ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں، اب دیکھ میں کس سے انصاف مانگوں؟ محلے والے تماشا دیکھنے والے تماش بین ہیں۔ اماں، آپ فکر نہ کریں، میں کالج جاؤں گی، گھر کے کام بھی کروں گی، اور کسی نہ کسی طرح محنت کر کے ہم اس مکان کو بھی بچا لیں گے۔ مگر اندر ہی اندر میں یہ تو جانتی تھی کہ لڑائی آسان نہیں۔ پھپھا کا اثر و رسوخ خاصا تھا، ان کے پاس وہ کاغذات بھی ہیں جو میں نے دیکھے بھی نہیں۔ اگلے دن محلے میں یہی بات پھیل گئی تھی۔ لوگ کہتے تھے، اس کا باپ ہمیشہ دوسروں کا مال ہڑپ کرتا تھا، آج اس کی اولاد پر وقت آیا ہے۔ لوگوں کے تانوں کوسنوں نے ہمیں اندر سے توڑ دیا تھا۔ رات کو اماں اور بہن بھائی سو گئے، میں صحن میں اکیلی بیٹھی سوچتی رہی، یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے؟
ایک طرف ابو کی وہ پراسرار وصیت ہے اور دوسری طرف یہ دنیاوی مصیبت۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کہا اللہ مجھے ہمت دے، مگر اندر کہیں نہ کہیں مجھے یاد آیا وہ خوابوں والا مسافر بار بار یہی کہتا تھا، ڈرو مت، میں وقت آنے پر آؤں گا۔ اور دل میں امید کی ننھی کرن جاگی کہ شاید کوئی سہارا ضرور ملے۔ اگلے دن پھوپھا پھر سے آ گئے۔ اس بار وہ اکیلے تھے اور بولے، بھابھی سیدھی طرح یہ مکان خالی کر دو ورنہ تمہاری بیٹی کی عزت داؤ پر لگ سکتی ہے۔ خبردار پھوپھا، آپ نے کوئی ایسا لفظ کہا؟ ہم غریب ضرور ہیں مگر عزت دار ہیں، آپ کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ اس نے تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے، پھر وقت آنے پر دیکھ لینا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں جھانکا تو مجھے لگا جیسے ان کی آنکھوں میں درندہ چھپا ہے جو ہم پر جھپٹنے کو تیار ہے۔ ان کے جانے کے بعد اماں نے مجھے گلے لگایا اور کہا، بیٹی خدا کی قسم میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا، امی صبر کریں، ہم مل کر کوئی راستہ نکال لیں گے۔ مگر دل ہی دل میں رو رہی تھی کہ آخر ہم کس در پر جائیں گے، کہاں سے انصاف ملے گا جب ہر طرف ہے ہی اندھیرا۔ امی کے آنسو بھی سوکھے بھی نہ تھے۔ میرا دل اب تک پھوپھا کی دھمکیوں سے کانپ رہا تھا کہ ایک دن محلے کی نکڑ پر میں نے ایک اجنبی کو بیٹھے دیکھا۔ وہ مسافر لگ رہا تھا، کپڑے دھول بھرے تھے مگر انداز میں عجیب سا وقار تھا۔ چہرے پر سفر کی تھکن ضرور تھی مگر آنکھیں ایسی تھی جیسے ان میں صدیوں کے راز چھپے ہوں۔ میں نے سوچا شاید کوئی عام مسافر ہے جو یہاں سے گزر رہا ہوگا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اگلے دن پھر اسی نکڑ پر بیٹھا دکھائی دیا اور تیسرے دن وہ ہمارے دروازے کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ امی نے گھبرا کر کہا، صالحہ یہ کون ہے؟ روز ہمارے دروازے کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے کہا، پتہ نہیں اماں، شاید کوئی مسافر ہے جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اچھا خیر، ہمارا کیا لینا دینا، ہم تو پہلے ہی مصیبتوں میں ہیں۔ مگر میرا دل عجیب لے پر دھڑکنے لگا۔ وہی چہرہ تھا جو بار بار خوابوں میں آتا تھا۔ اسی شام جب میں پانی بھرنے باہر نکلی، پھوپھا پھر سے آ گئے۔ انہوں نے محلے کے بیچ اونچی اونچی آواز میں کہنا شروع کر دیا، دیکھو لوگو، میں نے کہا تھا نا یہ مکان میرا ہے، یہ عورتیں ناجائز قبضہ کر کے بیٹھی ہیں، اب میں انہیں نکال باہر کروں گا۔ محلے کے لوگ تماشا دیکھنے لگے، میں بے بس کھڑی تھی۔ اتنے میں وہ مسافر جو ہمارے دروازے کے قریب بیٹھا تھا دھیرے سے اٹھا اور وقار کے ساتھ آگے بڑھا۔ اس نے پھوپھا کو دیکھ کر کہا، صاحب کوئی شرم لحاظ نہیں آپ میں، آپ عورتوں کو یوں سرے بازار رسوا کرتے ہیں۔ پھوپھا غصے میں آ گئے، تو کون ہوتا ہے بیچ میں بولنے والا، یہ میرا معاملہ ہے۔ مسافر نے نرم مگر مضبوط لہجے میں کہا، معاملہ آپ کا ہو یا کسی کا، مگر جب ایک عورت کی عزت کا سوال ہو تو یہ معاملہ سب کا ہو جاتا ہے۔ اچھا چل نکل یہاں سے، پھوپھا نے حقارت سے کہا۔ مسافر نے بڑی شان سے کہا، اچھا ہونا تمہارے نصیب میں ہے، کیونکہ جس کا دل ظلم سے بھرا ہے وہ کبھی جیت نہیں سکتا۔ یہ الفاظ ایسے تھے جیسے آسمان سے بجلی کوندی ہو۔ محلے والے اجنبی کی بات پر حیران تھے، میں بھی سہمی کھڑی سب دیکھ رہی تھی اور پہلی بار مجھے لگا جیسے کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ پھوپھا نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر مسافر کی نگاہوں میں ایسا جلال تھا کہ وہ خود پیچھے ہٹ گئے اور بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ لوگ چیمگوئیاں کرنے لگے، کوئی کہنے لگا کوئی درویش ہے جو اتفاق سے یہاں آ نکلا ہے، مگر میں اسے غور سے دیکھ رہی تھی، وہ خوابوں والا ہی دکھائی دے رہا تھا۔ اس دن کے بعد وہ مسافر جانے کی بجائے محلے میں ہی ٹھہر گیا، کبھی مسجد کے باہر بیٹھتا، کبھی دروازے کے پاس چھاؤں میں بیٹھا دکھائی دیتا۔ امی پہلے تو ڈرتی تھی مگر جلد انہیں احساس ہوا کہ یہ آدمی عجیب طور پر نیک ہے اور اس کی زبان سے برے الفاظ نہیں نکلے، ہمیشہ نرمی سے بات کرتا ہے۔ ایک دن امی نے ہمت کر کے کہا، بیٹا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا، بس مسافر ہوں، راہوں کا عادی ہوں، کبھی ادھر آ نکلتا ہوں۔ مسافر ہو تو آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ بس ماں جی، دل نے کہا کہ یہاں رک جاؤ، شاید میرا یہاں آنا کسی کے لیے ضروری ہو۔ اماں نے بات ٹال دی مگر میرے دل میں عجیب سا سکون اترنے لگا۔ وقت گزرا تو وہ مسافر جیسے ہمارے گھر کا حصہ بننے لگا تھا۔ کبھی امی کو بازار سے سامان اٹھا لانے میں مدد کر دیتا، کبھی بھائی کے اسکول کے لیے کتابیں لے آتا،
کبھی کسی قرض خواہ کو بڑی عزت کے ساتھ سمجھا کر واپس بھیجتا۔ میرے دل کو شک ہونے لگا کہ یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ وہ جن کاموں کو لمحوں میں حل کر دیتا ہے، ایسا ممکن نہیں۔ ایک دن پڑوسی عورت اماں سے بولی کہ تم خوش قسمت ہو بہن کہ خدا نے تمہارے در پر فرشتہ بھیجا ہے۔ امی ہنس کر ٹال دیتی اور میں بھی سوچتی کہ واقعی وہ تو ہماری مشکلات کو اتنی آسانی سے سلجھائے دیتا ہے۔ ایک دن بھائی اسکول سے روتا ہوا آیا۔ اس نے بتایا کہ ٹیچر نے کہا ہے فیس نہ دی تو امتحان میں نہیں بیٹھ سکتے۔ میں پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی کہ فیس کہاں سے دوں گی۔ ابھی بات ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ مسافر نے دھیرے سے کہا فکر نہ کرو، تعلیم کے معاملے میں اللہ خود مدد کرتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر گیا اور کچھ دیر بعد آ کر بھائی کے ہاتھ میں نئی کتابیں اور فیس کے پیسے رکھ دیے۔ بھائی خوشی سے چیخ پڑا اور امی حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ امی نے کہا بیٹا تم کون ہو اور کہاں سے لاتے ہو اتنا؟ وہ مسکرا کر بولا رب کے خزانوں میں کمی نہیں ماں جی، بس دعا مانگو، اس پر یقین رکھو۔ ایک دن بازار میں ہم پر سود خور نے الزام لگایا کہ تمہارے باپ کے قرض باقی ہیں، اب تم لوگ پیسے دو ورنہ گھر چھین لوں گا۔ مگر وہی اجنبی آگے بڑھا اور کہا اگر ثبوت ہے تو دکھاؤ، ورنہ جھوٹے الزام لگا کر عزت دار لوگوں کو پریشان نہ کرو۔ اس سود خور نے منہ بند کر لیا اور میں مسافر کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ کیا یہ وہی ہے جسے ابا نے اپنی وصیت میں شاہ جنات کہا تھا؟ رات کو اکثر جب سب سوتے میں جاگتی اور سوچتی یہ کون ہے، آخر عام انسان نہیں لگتا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی ہے، اس کی باتوں میں جادو ہے اور موجودگی میں ایک سکون ہے جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا۔ وہ میری دعاؤں کا جواب لگتا ہے اور میرے خوابوں کی تعبیر۔ میرا دل پچھلے کچھ دنوں سے عجیب سی حالت میں تھا جسے میں نے اجنبی سمجھا تھا، مگر اب وہ میرے دل کی دھڑکنوں میں شامل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جب بھی گھر کے دروازے کے قریب بیٹھتا میں اندر عجیب سا سکون محسوس کرتی، جیسے کوئی سایہ ہے جو مجھے برائی سے بچا رہا ہے، مگر ساتھ ایک ڈر بھی دل میں بیٹھ گیا تھا۔ یہ ڈر تھا کہ نہ جانے کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اگر ایک دن چلا گیا تو ہم پھر سے انہی حالات میں چلے جائیں گے۔ اکثر رات کو سب سوتے میں آسمان کو دیکھتی اور اسے اجنبی کو یاد کرتی۔ ایک دن امی سے کہا امی آپ کو نہیں لگتا وہ مسافر عجیب سا ہے، ہر وقت ہماری مدد کرتا ہے جیسے ہم اس کے اپنے ہوں۔ ہاں بیٹا میں نے بھی یہی سوچا، مگر ہم محتاج لوگ ہیں، جو مدد کرے قبول کرنا چاہیے، زیادہ سوچو مت اس بارے میں۔ میں نے بات کو وہیں ختم کر دیا، مگر ابھی بھی میرے دماغ میں ہزاروں سوالات تھے، مگر پھر اپنے سوالوں کو لے کر خود ہی خاموش ہو جاتی۔ اس رات بارش برس رہی تھی، بجلی بار بار آ رہی تھی جا رہی تھی، اماں اور بھائی سو گئے تھے۔ میں آنگن میں چھوٹے چراغ کے پاس بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی، کان بار بار دروازے کی اور جاتے، ایسے لگتا ابھی وہ آئے گا، دستک دے گا۔ تبھی ہلکی دستک ہوئی، ہمت کر کے دروازہ کھولا تو وہی مسافر بارش میں بھیگا سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب چمک روشنی تھی اور چہرے پر سنجیدگی جو پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ آپ اندر آ جائیں، بھیگ جائیں گے۔ وہ مسکرا کر اندر آ گیا اور چھت کے نیچے آ کر بولا صالحہ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، ایک ایسی بات جو تمہاری زندگی بدل دے گی۔ کیسی بات؟ میں تمہیں ایک راز بتانے آیا ہوں صالحہ، جو تمہارے باپ نے اپنی آخری سانسوں میں چھپایا تھا۔ تمہارے والد نے مرنے سے پہلے تمہارا نکاح مجھ سے پڑھا دیا تھا۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گئی، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میرا نکاح؟ وہ بھی آپ کے ساتھ، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں صالحہ یہی حقیقت ہے۔ تمہارے ابا بہت بڑے عامل تھے، انہوں نے اپنی خطاؤں کی معافی کے لیے اور تمہیں تنہا چھوڑنے کے خوف سے میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دیا، مگر تمہیں کچھ نہ بتایا۔ اب تمہارا نصیب مجھ سے جڑا ہے، میں عام انسان نہیں، شاہ جنات کا وارث ہوں، تمہاری حفاظت میرا ذمہ ہے۔ یہ سن کر میرا جسم کانپنے لگا۔ آپ شاہ جنات ہیں؟ ہاں میں جنات کی دنیا سے ہوں، مگر وہ سب نہیں جو تم نے قصے کہانیوں میں سنا ہے۔ میرا مقصد تمہاری حفاظت ہے۔ تمہارے ابا نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں ہر اس مصیبت سے بچاؤں گا جو اس دنیا میں تم پر آئے گی۔ میں گھبرا گئی، مگر یہ سچ نہیں ہو سکتا، آپ مذاق کر رہے ہیں۔ تم نے مجھے خواب میں دیکھا تھا نا؟ ہاں دیکھا تھا، وہ میں ہی تھا۔ یہ سن کر میں دیوار کے ساتھ جا لگی، دل دھڑک کر
پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بے قرار تھا۔ آنکھوں کے سامنے عجیب سی دھند چھانے لگی۔ ایک طرف خوف تھا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوگا، دوسری طرف دلی سکون بھی تھا کہ یہی ہے وہ جس کی موجودگی نے مجھے ہر دکھ سے بچایا ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، آپ تو جن ہیں، آپ انسانوں کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ دیکھو، کچھ کہانیاں انسانوں سے جڑی ہوتی ہیں، کچھ رشتے دو دنیاؤں کے بیچ پل بن جاتے ہیں۔ تمہارا اور میرا رشتہ بھی ایسا ہی ہے، مگر میں کیا کروں؟ میں تو خود کو بہت چھوٹی لڑکی سمجھتی ہوں جس کے پاس دینے کو کچھ ہے ہی نہیں۔ دیکھو، تمہارے خلوص اور معصومیت نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں اپنی حقیقت تمہیں بتاؤں۔ تمہارے اندر وہ روشنی ہے جو میرے اندھیروں کو مٹا دیتی ہے۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے واقعی میری تقدیر کسی اور جہان سے جڑ گئی ہے۔ میں رونے لگی۔ تمہارے ابا نے بہت خطائیں کی تھیں، انہوں نے لوگوں کو نقصان پہنچایا اور بس پھر انہی مظلوم لوگوں کی بددعائیں انہیں برباد کر گئیں۔ وہ اپنی خطا کا کفارہ دینا چاہتے تھے، انہوں نے چاہا کہ تمہاری زندگی محفوظ ہو، اسی لیے انہوں نے تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تاکہ تمہیں دکھ نہ پہنچے۔ میں چپ کھڑی رہی۔ مجھے لگا جیسے وہ خواب جو مجھے بار بار ستا رہا تھا آج حقیقت کا روپ لے کر میرے سامنے آ گیا ہے۔ رات تو جیسے طویل ہوتی جا رہی تھی، بارش تھم گئی تھی، چراغ کی لو بجھنے لگی، مگر دل میں نیا چراغ جل اٹھا تھا۔ وہ اجنبی مسافر جو کچھ دن پہلے ہمارا مددگار تھا، وہ میری تقدیر کا حصہ بن گیا تھا، مگر یہ میں سب کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ اماں میرے دکھ کی ساتھی ضرور تھی، مگر یہ سچ ان کے لیے کتنا بڑا بوجھ ہونے والا تھا۔ میں تو اسی کشمکش میں غوطے کھا رہی تھی۔ ایک طرف مجھے اس کی باتوں پر یقین بھی آ رہا تھا، مگر دماغ میں ہزاروں سوالات تھے۔ پہلی بار جب اس کی حقیقت سنی تو میرے تو تن بدن میں جیسے زلزلہ آ گیا تھا، زبان پر الفاظ نہ رہے تھے، جسم نے ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا۔ کئی دن تک میں اسی بارے میں غور و فکر کرتی رہی، راتوں کو جاگتی رہی، خود سے سوال کرتی رہی کہ کیا میں ساری زندگی انسانوں کے بیچ رہتے رہتے میں نے یہ سوچا تھا کہ میرا نصیب کسی دوسری مخلوق کے ساتھ جڑ جائے گا؟ میرے دل نے کہا نہیں، یہ تو میں نے نہیں سوچا تھا، مگر اب جب وہ میرے قریب ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے میرا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے، میری تنہائی بٹ گئی ہے، دکھ جیسے پیچھے ہٹنے لگے ہیں۔ ایک رات میں نے روتے روتے دل کی بات اسے کہہ دی۔ میں نے کہا، سنو، میں نے تمہیں دل سے قبول کیا، چاہے تم انسان ہو یا جن یا تم جو بھی ہو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اپنی قسمت تمہارے حوالے کر دی ہے۔ اس کی آنکھوں میں اس لمحے جو خوشی کی جھلک تھی، وہ میری زندگی کی سب سے قیمتی شے تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، صالحہ، تم نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا، تم نے مجھے وہ دیا ہے جو کسی نے نہیں دیا، تمہارا یقین، خلوص اور تمہاری محبت۔ اس لمحے میں نے محسوس کیا، میں نے فیصلہ کر لیا، اور یہ فیصلہ میرے دل کا سچا فیصلہ ہے۔ اس دن کے بعد میری زندگی میں جیسے نیا رنگ آ گیا تھا۔ میں گھر کے کام کرتی یا کالج جاتی، محلے والوں کے طعنے سنتی تو اندر ہی اندر دل مطمئن رہتا، کیونکہ پتہ تھا اب میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ ایک ایسا ساتھی ہے جو میری دنیا سے نہیں مگر روح سے جڑا ہے۔ جب کبھی میں کمزور پڑتی وہ مجھے سہارا دیتا، اماں فکر مند ہوتی میں انہیں مطمئن کرتی تھی۔ کبھی اماں کو اچانک کام مل جاتا، کبھی بھائی کی تعلیم کے لیے انتظام ہو جاتا، قرض خواہوں کے قدم پیچھے ہٹ جاتے، جیسے کوئی غیبی مدد کر رہا ہوتا۔ میں جانتی تھی یہ اسی کی طاقتوں کا کرشمہ ہے۔ کچھ دن بعد اس نے کہا، صالحہ، وقت آ گیا ہے تمہاری والدہ کو حقیقت سے آگاہ کر دیا جائے۔ پہلے تو میں ڈر گئی کہ امی سے یہ بات برداشت نہیں ہوگی، وہ بوڑھی ہیں، لاغر ہیں، تھک چکی ہیں، ان پر یہ بوجھ نہ ڈالو، مگر اس نے کہا، تمہاری والدہ کو سچ جاننے کا حق ہے، میں حقیقت چھپانا نہیں چاہتا۔ پھر جب میں نے اماں کو سب کہہ ڈالا تو اماں پہلے تو سکتے میں آ گئی، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ میں نے کہا، اماں یہی سچ ہے، ابا نے آخری سانسوں میں یہ رشتہ جوڑا تھا۔ اماں رونے لگی، کچھ دیر تک کچھ نہ بولی، ہچکیاں لے کر روتی رہی، پھر دھیرے سے کہا، اگر یہی اللہ کی مرضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، بس میری بیٹی جہاں رہے خوش رہے، محفوظ رہے، سکھی رہے۔ اس لمحے میرے دل کو قرار بھر آیا کہ ماں نے میرے فیصلے کو قبول کر لیا، اور اس روز کے بعد جیسے ہمارے دن بدلنے لگے تھے۔
مکان کا مسئلہ جو ہمیں ہراساں کر رہا تھا وہ اپنے آپ حل ہو گیا۔ پھوپھا جو روز روز دھمکیاں دیتے تھے، اچانک ان کی زبان پر قفل لگ گیا۔ انہوں نے کاغذات کا نام لینا، ہمیں دھمکانا ہی چھوڑ دیا۔ قرض خواہ جو بار بار در پر آتے تھے وہ یکا یک ٹھنڈے اور نرم پڑ گئے تھے۔ کسی نے پوچھا تک نہیں کہ پیسہ کب ملے گا، جیسے کوئی طاقت انہیں پیچھے ہٹا رہی ہو۔ میرا بھائی سکون سے پڑھنے لگا۔ امی کے ہاتھ کی سلائی کو اچانک ایسے گاہک ملنے لگے جو کام کے ساتھ عزت بھی دیتے تھے اور معاوضہ بھی۔ مجھے لگا ہمارا بکھرا گھر جیسے آہستہ آہستہ سنبھل رہا ہے، جیسے ہمارے چاروں طرف روشنی پھیلنے لگی ہے۔ میں نے محسوس کیا وہ مسافر جو کبھی خواب میں آیا کرتا تھا اب حقیقت میں میری زندگی کا مرکز بن گیا ہے۔ اس کا وجود میرے لیے محبت بھی تھا، تحفظ بھی تھا۔ وہ ہنستا اور کہتا، ثالیہ تم میری سب سے بڑی دولت ہو، مجھے تمہارا ساتھ چاہیے، تمہارا یقین چاہیے، باقی کام میرا ہے۔ میں تمہیں کسی مشکل میں مبتلا نہیں دیکھ سکتا۔ جب میں اس کے منہ سے یہ الفاظ سنتی تو آنکھیں بھر آتی اور میں سوچتی کہ شاید یہی وہ وعدہ ہے جو میرے ابا نے اپنی آخری سانسوں میں میرے لیے کیا تھا، اور آج وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ میری زندگی کی یہ کہانی عجیب سی لگتی ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ میں نے ایک ایسے رشتے کو قبول کیا اور ایسے بندھن میں بندھ گئی جس کا اس دنیا سے لینا دینا نہیں، جو اس دنیا سے جڑا نہیں بلکہ دوسرے جہان سے آیا ہے۔ مگر کیا کروں، یہ رشتہ میرا دلی سکون ہے، مجھے تحفظ فراہم کرتا ہے اور میری ماں کی دعاؤں کو قبولیت بخشتا ہے۔ مگر اب میں نے سچے دل سے اس بندھن کو قبول کر لیا ہے۔